السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ہمارا نماز کا موضوع چل رہا تھا اور اس کی شرائط بیان کی گئی تھی، پھر تکبیرۃ الاحرام اور پھر ثنا، پھر فاتحہ، اور اب فاتحہ کے بعد جو بعد کی قرأت ہوتی ہے اس کی طرف۔ فاتحہ کے بعد اگر 4 رکعت فرض ہیں تو پہلی 2 رکعتیں جو ہیں ان میں قرآن حکیم میں سے کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے اور بعد والی میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور پہلی 2 کو ہی اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی آدمی نے پہلی 2 میں نہیں پڑھی تو بعد والی میں پڑھے گا تو وہ کفایت کر جائیں گی، ایسا نہیں، اس کے لیے مخصوص ہی پہلی 2 رکعتیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قولوا آمنا، یہ سورہ البقرہ کی آیات ہیں، اور دوسری میں آل عمران کی آیات قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، یہ قرأت فرمائیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر فی الاولیان بأم الکتاب وسورتین۔ ابھی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ
کے بعد 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں۔ وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، اور آخر والی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، خالی پڑھا کرتے تھے، پہلی 2 پر پڑھا کرتے تھے، ان میں کوئی سورت ملاتے تھے۔ وَيُسْمِعُنَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، یہ متفق علیہ روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے کہ میں کون سی سورت پڑھ رہا ہوں، اور یہ تعلیم کے لیے ہوا کرتا تھا، تاکہ روایت کی جا سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے فاتحہ کے بعد اور کون سی پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے جو فقہا کے یہاں ایک اصول ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیماً کی ہیں، اور جب تعلیم مکمل ہو گئی تو پھر ان کو تبدیل کر دیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھی تاکہ پتہ چلے کہ تعوذ اور بسم اللہ ہے۔ اس کے بعد پھر جب تعلیم ہو گئی تو پھر آپ نے اس کو خاموشی سے پڑھنا شروع کر دیا، اور بلند آواز سے آپ شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ اب یہاں پر وہ جو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا ہے، ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب آدمی بعد میں آ کے ملتا ہے، اس کی 1 یا 2 رکعتیں چلی گئی ہیں، تو یہ اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو بعد میں آیا امام کے ساتھ ملا ہے تو امام صاحب ہیں تیسری رکعت میں، ان کی 2 رکعتیں ضائع ہو گئیں، اور یہ آ کے ملے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری پہلی رکعت ہے، امام کی بے شک تیسری ہو، لیکن چونکہ رکعتوں کے قوانین الگ ہیں، اگر آپ تیسری رکعت میں آئیں تو آپ پر تیسری رکعت کا قانون لاگو ہوگا، آپ کی نیت سے اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی میں آیا اور میں تیسری رکعت میں ملا اور امام کے پیچھے جیسا کہ حکم ہے اور جیسی کہ سنت ہے کہ وہ خالی پڑھنی ہے، صرف ام الکتاب پڑھنی ہے تیسری رکعت میں، اور امام اور ماموم کی نیت ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قصر والا جب مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو امام کی نیت اس کی نیت ہوتی ہے، 4 پڑھتا ہے وہ، حالانکہ فرض اس پر 2 ہیں، لیکن صرف امام کی نیت کے ساتھ ٹیلی کرنے کے لیے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ امام ہے اور میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اس کی 2 بھی 4 پڑھنی پڑی اسے امام کے پیچھے، صرف امام اور اس کی نیت ایک ہونے کے لیے۔ اس صورت میں اسے تیسری اور چوتھی رکعت جو امام کی رکعت ہے وہی اس کی رکعتیں ہوں گی۔ ایک آدمی جہاز اگر آ رہا ہے اسلام آباد سے اور قطر سے وہ بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جہاز اسلام آباد سے آیا لہذا میں اسلام آباد سے آیا ہوں، تم آ کے تیسری رکعت میں شامل ہوئے اور تم تیسری رکعت کے پابند ہو۔ اب تیسری رکعت میں بھی کچھ نہیں پڑھا، صرف فاتحہ پڑھی ہے، چوتھی میں بھی صرف فاتحہ پڑھی ہے، اور جو امام کی پہلی فاتحہ کے بعد سورت والی تھی وہ مجھ سے نکل گئی ہیں، تو اس صورت میں پھر 4 میں کچھ نہیں پڑھوں گا، جبکہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں قرآن میں سے کچھ پڑھنا فرض ہے، واجب نہیں۔ سورہ فاتحہ واجب ہے اور اس کے بعد والی قرات فرض ہے، چونکہ اس کا حکم قرآن حکیم کے اندر دیا گیا ہے، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو فرض رہ جائے گا۔ اس صورت میں آپ تیسری رکعت میں آئے، آپ کی وہ تیسری رکعت ہوگی جو امام کی ہے، آپ 2 اس کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد جب وہ سلام پھیر دے گا آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنی وہ پہلی والی اور دوسری والی پڑھیں گے اور ان کے ساتھ سورت ملائیں گے، اس لیے کہ حضور نے پہلی 2 میں ملانا واجب قرار دیا ہے، بعد والی میں نہیں کہ آپ کی کمی پوری ہو جائے گی بعد میں ملا کے، تو آپ کی وہ پہلی 2 ہوں گی جن میں آپ ملائیں گے۔ ابھی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته،
بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے. یعنی لوگ تو دوسروں کی چوری کرتے ہیں نا, کبھی کوئی اپنی چیز بھی چوری کرتے آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا وہ بدترین چور ہے جو اپنی چیز چوری کرتا ہے. یسرق من صلاۃ, اپنی نماز میں سے چوری کر لیتا ہے. قالوا وکیف یسرق من صلاتہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ کیسے اپنی نماز میں سے چوری کر لیتا ہے؟ فرمایا قال لا یتم رکوعها ولا سجودها, نہ وہ اس کا رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے. یعنی کم سے کم رکوع اور کم سے کم سجدے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 بار کہو سبحان ربی العظیم وذالک ادناہا, اور یہ منیمم ہے, اس سے کم رکوع پورا نہیں ہوتا. اور سجدے میں فرمایا سبحان ربی الاعلی 3 بار کہو وذالک ادناہا, اور یہ سب سے کم ہے, اس سے کم ہوا تو تم نے رکوع چوری کر لی اور سجدہ چوری کر لی. عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز پوری نہیں ہوتی, مکمل نہیں ہوتی, کفایت نہیں کرتی, کنسیڈر نہیں کی جاتی, لا تجزئ, گنی نہیں جاتی نماز, حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود, یہاں تک کہ وہ اپنی پشت کو قائم کر دے, سیدھا کر دے رکوع اور سجدے میں. یعنی رکوع میں ایسے سیدھا اور سجدے میں ایسے سیدھا. یہ ایسے کر کے بھی سجدہ نہیں کرنا بالکل گٹھڑی بن کے, بلکہ بالکل ایسے سلوپ میں سجدہ کرنا ہے. پشت سیدھی ہونی چاہیے, گول نہیں ہونی چاہیے. عن طلق بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها, رواہ احمد. طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کی نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جو اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا, بین خشوعها یعنی رکوعها وسجودها, اپنے سجدے اور اپنے رکوع میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا, اللہ پاک اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں اور ایسے کر کے بھی جھکتے, درمیان میں ہوتے ہیں, گراری پھنس جاتی ہے ان کی, اوپر پورے نہیں اٹھتے, وہاں بھی گراری پھنسی ہوئی ہے. ایسے کر کے جھٹکا دے کے پھر وہ نیچے چلے جاتے. یعنی جب تک بندہ بالکل کھڑا نہ ہو جائے, ریڑھ کی ہڈی کا ہر جو ہے وہ مورا اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو جائے, تب تک وہ بندہ رکوع سے ابھی نہیں نکلا, تو سجدہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ جو رکوع اور سجدے کے احکامات ہیں, یہ اس میں جو اذکار ہیں, اگر آدمی وہ دعائیں پڑھے قومے میں تو اس کا قومہ پورا ہو جائے گا, رکوع میں سے نکل جائے گا. سجدوں کے درمیان جو ہیں اگر وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کا سجدہ بھی مکمل ہو جائے گا. اذکار و رکوع, رکوع میں کیا کہنا ہے؟ الامساک برکب فی الرکوع, رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا ہے, ایسے کر, ایسے چھونا نہیں, جیسے بندہ کرنٹ چیک کرتا ہے نا تار میں, ایسے کر کے ایسے نہیں کرنا, اس کو پکڑنا ہے. وَاعْتَمَدَ, اپنی یہ کونی کو سیدھا رکھنا ہے اور اس پر اعتماد کرنا ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سنت لکم الرکب فامسکوا بالرکب, دیکھو رکوع میں گھٹنے کو پکڑنا تمہارے لیے مسنون کیا گیا ہے, گھٹنوں کو پکڑو یعنی پکڑ کے رکوع کرو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستارہ والناس صفوف خلف ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اپنی وفات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, آپ نے ایسے کر کے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا, ستارہ ہٹایا, ستر جو
اور دیکھا صفیں بنی ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. فقال ایھا الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له. لوگوں نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ صالحہ نیک خواب سچے خواب کسی بندے کو آ جائیں یا اس کے حق میں کسی کو آ جائے. یا تو اس بندے کو خود اپنے بارے میں کوئی خواب آ جائے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے اور اس کو بتائے کہ میں نے یہ خواب آپ کے بارے میں دیکھا. ثم قال الا انی نہیت ان اقرأ راکعا او ساجدا. دیکھو مجھے منع کیا گیا کہ میں رکوع اور سجدے میں تلاوت کروں قرات کروں. قرآن کی عظمت میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک یہ بھی نہیں چاہتا کہ جھکے ہوئے آپ قرآن پڑھیں. اس کو کھڑا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ حالت قیام میں پڑھنے والی چیز ہے, جھکنے والی نہ. اس کو اس کا مالک اس کلام کا مالک جھکنے کو پسند کرتا ہے نہ وہ چاہتا کہ اس کی کلام کو جھکایا جائے. مرفوعتن مطہرہ, یہ اٹھائی جانے والی چیز. فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب. جہاں تک رکوع کا معاملہ ہے تو اپنے رب کی عظمت بیان کرو. سبحان ربی العظیم, میں جھک گیا ہوں میرا رب جھکنے والا نہیں. دیکھیے کتنی حکمت ہے اذکار میں کہ جب آپ بلندی پہ چڑھیں تو آپ کیا کہیں؟ اللہ اکبر. میں کتنا بھی بلند ہو جاؤں وہ بہت بڑا ہے. اور جب آپ نیچے اتریں تو کیا کہیں؟ سبحان اللہ, مجھے تنزل ہے میرے رب کو تنزل نہیں ہے. وہ پاک ہے نزول سے زوال سے, مجھے زوال ہے. رکوع میں فعظموا فیہ الرب سبحان ربی العظیم, اللہ پاک کی عظمت بیان کرو. واما السجود, اور جہاں تک سجدوں کا تعلق ہے فاجتہدوا فی الدعاء, دعا میں زور لگاؤ. فاجتہدوا, اجتہاد یعنی جدوجہد, زیادہ کوشش کرو, زیادہ وقت لگاؤ, ضد کرو اللہ پاک سے. میں پچھلے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں تو میں نے کہا اس کا سینس یہ ہے فاجتہدوا فی الدعاء. مزدور ایک ڈرائیور کے ساتھ ہے, یہ جو پک اپ ٹیکسیاں ہوتی ہیں, سامان کہیں ان لوڈ کیا انہوں نے نیچے سے اوپر جا کے رکھا فلیٹ میں, تو جب وہ بات چیت ہونے لگی پیسے کی تو اس نے جو ٹیکسی والے کے ساتھ طے تھا وہ تو اس نے اس کو 100-150 پکڑا دیا. اب جو مزدور وہ ساتھ لے کے گیا تھا اس کا چونکہ طے کوئی نہیں ہوتا کتنے ہیں, وہ اگلے کے موڈ یا اس کی سخاوت پر کرتا ہے کہ وہ دیکھے اس کا پسینہ اور اس کی کوشش دیکھ کے, تو غریب کی طرف 2-4 درہم زیادہ بھی چلے جائیں تو ضائع نہیں جاتے, دل خوش ہو جائے گا اس کا. جو کسی مسلمان کو خوش کرے گا, من ادخل السرور علی اخیہ المسلم, جو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے گا اللہ پاک اسے اس دن خوش کرے گا جس دن ہر طرف غم ہی پھیلا ہوگا, یوم الحزن, غم والا دن. اللہ پاک اس دن اس کو سرپرائز دے گا اور خوش کرے گا. اب دیکھیں معمولی سی بات ہے, آپ 2-4 درہم 5 درہم زیادہ دے دیں گے وہ خوش ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو سرپرائز دے گا, جاؤ میں نے معاف کیا تھا. اللہ پاک اس کو خوش کرے گا. تو وہ جو مزدور تھا وہ ڈرائیور سے کہہ رہا تھا کہ یار تم اس کے کوئی منت ارلا کرو, کوئی 4 پیسے زیادہ دے دے. تو وہ تھا کشمیری تھا, میرپور کا تھا. تو وہ ڈرائیور سے کہہ رہا تھا کہ صوفی صاحب, صوفی ذرا عربی چنگی طرح بلدیاں سے, عربی چنگی طرح بلدیاں سے متا 4 پیسے زیادہ چاہیے. یہ جو ہے نا فاجتہدوا فی الدعاء, اس کا سینس یہ ہے کہ ولدو رب کے سامنے سجدے میں, ضد کرو, مانگو, اور داری کوئی نہیں. فاجتہدوا فی الدعاء, دعا میں ضد کرو, کوشش کرو, کنسنٹریشن, ریپیٹیشن, اس میں ریپیٹ کرو بار بار اس کو, اور اللہ پاک سے منواؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرفات میں منوائیں, کچھ مزدلفہ میں آ کے منوائیں اللہ پاک سے. قوما,
عن ابن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع راسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، جب آپ رکوع سے اٹھے تو اپنے ہاتھ اپنے شانوں تک اٹھائے آپ. وقال سمع الله لمن حمده، اور آپ نے کہا سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ یہاں اپنے رب کی جتنی تعریف کرو سمجھو فوراً کیش ہو رہی ہے. سمع، سن لی اللہ نے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ حمد بیان کی ہے کہ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ پاک تیری اتنی تعریف کہ زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، ان کے درمیان جو خالی جگہ وہ ساری بھر جائے، اور اس کے بعد بھی اللہ پاک جو تو چاہے. اور کوئی برتن باقی رہ گیا ہے، اور یہاں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام عرش کا لینا چاہتے تھے لیکن اللہ پاک کی عظمت اور جلال کی وجہ سے نہیں لیا، اس لیے بعض جگہ وَمِلْءَ عرش العظیم، عرش عظیم بھر کر بھی تیری تعریف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. ایک بندے نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟ بندے نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے. پہلے وہ چپ کر گیا. حضور نے فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی، ڈرو مت. ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا، اور مجھے سانس چڑھی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے یہ کلمات کہہ دیے. کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے یہ تھوڑے سے کہے ہیں، میری سانس پھولی ہوئی تھی، کہیں سے سفر کر کے آ کے نماز کے ساتھ ملے تھے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو جھپٹتے اور آپس میں لڑتے دیکھا ہے ان کلمات کو اٹھانے کے لیے. آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نماز میں فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کی تعداد بھی گنی ہے. ایک اور واقعے میں آپ نے فرمایا 12 فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے کلمات تھے ان کو وہ اٹھا رہے تھے. تو حضور کو فرشتے نظر بھی آ رہے ہیں، ان کی تعداد بھی نظر آ رہی ہے، ان کی چھینا چھپٹی نظر آ رہی ہے. ایک بندہ پچھلی صف میں نماز میں اس نے کوئی تھوڑی سی سستی کی، رکوع پورا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے کہا کہ اے فلاں تو اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ تو کیسی نماز پڑھتا ہے؟ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں آگے دیکھ رہا ہوں. اور یہ بخاری نے بھی روایت کیا اور مسلم نے بھی روایت کی. قال رفاع ابن رافع، اس کا ترجمہ میں نے بھی بیان کیا ہے. قال كنا يوما نصلي وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفاع ابن رافع کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من المتکلم آنفا، ابھی یہ بات کس نے کہی ہے؟ فقال رجل انا یا رسول اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيت 39 ملکا یبتدرونها، انہوں نے ریس لگائی ہوئی تھی، ایہم یکتبها اولا، کون ان میں سے سب سے پہلے لکھتا ہے ان کلمات کو.
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. آگے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مکمل کرتے ہیں. اہل الثناء والمجد، تو ہی تعریف کے لائق ہے اور تو ہی مجد والا. اب اس کا ترجمہ ہماری اردو میں نے کہا نا بڑی معذور زبان ہے ہماری. مجد ہوتا ہے جو مال و اسباب اور دولت کی وجہ سے جس کی بڑی بلے بلے ہوتی ہے اور لوگ اس سے دبتے ہیں، یہ ہوتا ہے جد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صحابہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ فلان لہا جد فی الابل، فلاں بندے کی جد جو ہے وہ اونٹوں کی وجہ سے بڑی ٹور ہے اس کی. کوئی کہہ رہا تھا فلاں کی بکریوں کی بڑی، کوئی کہہ رہا تھا فلاں کی زمینیں بہت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے قباء میں، اور یہ نفلی نماز تھی اور صحابہ بیٹھے بات کر رہے تھے. آپ نے بلند آواز سے نماز میں یہ کہا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ بکریوں والی جد کسی کام کی نہیں، یہ تیری عطا کرتا ہے جس کو بھی. احق ما قال العبد وکلنا لک عبد. جس بندے نے بھی کہا ہے اس نے سچ کہا ہے، حق کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، اور ہم سارے ہی تیرے بندے ہیں. لا مانع لما اعطیت، اللہ پاک جو تو دینا چاہتا اسے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے وہ کسی تویز دھاگے سے نہیں مل سکتا، وہ کوئی چلے سے نہیں مل سکتا. جو دینا چاہے کوئی تعویذ روک نہیں سکتا. پھر وہ تعویذ کرنے والا خدا ہو گیا نا، ڈاڈا ہو گیا نا رب. تو رب دینا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے میں دے نہیں سکتا، فلاں نے تعویذ کر دی ہے، بندش کر دی ہے. اور ظالموں کیسے خدا پر ایمان رکھتے ہو تم؟ پھر اللہ بھی تمہیں ان کے سپرد کر دیتا ہے، وہ تمہاری عزتیں بھی لوٹتے ہیں، پیسہ بھی کھاتے ہیں، ایمان بھی برباد کرتے. تم ایمان کیوں نہیں رکھتے کہ جو دینا تھا میری کتاب میں ماں کے پیٹ میں لکھ دیا کوئی بندش اس کو روک نہیں سکتی. جس نے بندش کی ہے اس نے اپنا منہ کالا کیا ہے، تیرا کچھ نہیں بگاڑا. اور جو رب روک لے کوئی مائی کا لال دے نہیں سکتا. اب بے شک جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے دوست ہوں، بڑے بڑے افسر آپ کے یار دوست ہوں، فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے جب تک اوپر سے بٹن آن نہ ہو. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مسلم نے اس کو روایت کیا ہے جب بندہ یہ قومے میں یہ دعا پڑھے اور پھر سجدے میں جائے تو کتنا ٹک کے مانگے گا. ابھی کہہ کے آیا کہ اللہ پاک جو تو دینا چاہے وہ روک کوئی نہیں سکتا. اسباب سارے میرے خلاف ہیں لیکن میں تیری منت کرتا ہوں تو فیصلہ کر لے دینے کا. اسباب خود لائن میں لگ جائیں گے. اس کے جو سجدہ ہوگا وہ کتنا خشوع والا ہوگا جو ابھی یہ پڑھ کے آیا ہے. تو ایک تو اس سے قوما پورا ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ سجدے میں جانے سے پہلے جو انیبلنگ ہوتی ہے نا بندے کی دعا مانگنے کی، وہ جو فریکوینسی چاہیے رب سے رابطے کی وہ اوپر سے بنا کے جاتا ہے اور جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے انتصب قائما جم کر کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ کوئی اوپرا آدمی باہر سے آیا ہوا ہو تو وہ سمجھتا تھا حضور بھول گئے. قد نسیا،
سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اتنی دیر کھڑے رہتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے جو آپ سے روایت کی گئی ہیں۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولُ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ۔ مسلم نے اس کو روایت کیا، جب آپ سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھتے تھے تو اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے کہ کہنے والا کہتا تھا کہ بھول گئے ہیں دوسرا سجدہ کرنا، شاید اتحیات شروع کر دی ہے، اور حضور دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے جو سجدے کے درمیان کے اذکار ہیں۔ ہم نے تو وہی نماز سیکھی ہوئی ہے نا جو ہم نے بچپن میں مولوی صاحب نے ہمیں پڑھائی تھی۔ ادھر ہم الیکٹریکل انجینئر اور کمپیوٹر پروگرامر ہو گئے ہیں، ادھر وہی فاتحہ اور اس کے بعد قل واللہ ہے، ساری رکعتوں میں قل واللہ چلتی ہے، ساری عمر قل واللہ چلتی ہے۔ اور یہ قل واللہ چونکہ پیار کی وجہ سے نہیں ہے، اس پہ وہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا فلاں بندہ کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے قل واللہ پڑھتا ہے پھر کوئی سورت پڑھتا ہے، تو آپ سے جب شکایت کی گئی تو آپ نے اس کو بلایا۔ یہ بھی قباء کا واقعہ ہے۔ اگر یہ رواج ہوتا تو صحابہ شکایت نہ کرتے، اگر یہ مسنون ہوتا تو حضور اس کو طلب نہ کرتے۔ آپ نے پوچھا کیوں بھائی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بڑی اچھی لگتی، پیار ہے مجھے اس سے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے محبت تمہیں جنت میں لے گئی۔ تو ہم یہ محبت کی وجہ سے نہیں پڑھتے، ہماری آٹوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ فاتحہ کے بعد کھلتی ہی قل واللہ احد۔ ہم پروگرام بھی بنائیں کوئی اور سورت پڑھیں گے تو آدھی میں جا کے ہمیں یاد آتا کہ ہو کوئی اور پڑھنی تھی۔ تو چونکہ یہ سستی کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں، تکلیف گوارا نہیں کرتے، اہمیت کوئی نہیں قرآن کی ہمارے نزدیک، اس لیے جو پڑھ لیا دادی اماں سے وہی ہم اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ عن انس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم، وہم اوہم، اللہ کے رسول جب کہتے سمع اللہ لمن حمدہ تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم کہتے قد اوہم، وہم ہو گیا حضور کو، یاد نہیں رہا کہ میں نے سجدے میں جانا ہے۔ ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوہم، پھر جب آپ سجدہ کرتے اور سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اتنی دیر بیٹھے رہتے اور اذکار کرتے کہ ہم یہ سمجھتے کہ آپ کو وہم ہو گیا کہ میں نے دونوں سجدے کر لیے۔ اب یہ سجدے کی اہمیت ہے۔ عن ربیعہ ابن کعب قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیته بوضوئه وحاجته، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میری نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی۔ ابھی تو میں رات کو، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو عند ربی، آپ نے منع کیا کہ صوم وصال نہ رکھا جائے، یعنی روزہ افطار کر کے پھر سحری کر کے نیا روزہ رکھا جائے، بغیر افطاری کے روزہ کنٹینیو نہ کیا جائے، منع کیا آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزوں سے بہت پیار، بہت روزے رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ، یعنی جس طرح ہر صحابی اپنی کسی نہ کسی شان کی وجہ سے مشہور ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی قضا، یعنی ان کا مائنڈ جو تھا وہ عدالتی قانونی مائنڈ تھا، اور دوسرا ایک روزے بہت رکھتے۔ انہوں نے روزہ رکھا ہو تو وصال کا تو گر پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، گر پڑے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی تو رکھتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے، ابھی تو عند ربی فیطعمنی ویسقین، میں تو رات اپنے رب کے یہاں گزارتا ہوں، کھلا پلا دیتا ہے، یعنی مجھے وہ چارج کر دیتا ہے۔ وہ کھانا پینا کس قسم کا ہے، فرشتے کوئی ہماری طرح روٹی نہیں کھاتے، وہ اللہ کے ذکر سے چارج ہو جاتے ہیں۔ تو ابیت کا مطلب ہوتا ہے رات کو کسی کے یہاں، تو فرمایا ابھی تو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نائٹ شفٹ تھی، میں رات کو خدمت پہ ہوتا تھا، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے میں پانی لاتا تھا، مسواک وغیرہ لا کے دیتا تھا۔ فقال لی سل،
ایک دن رحمت کا دریا موج میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا پانی کا ان سے پکڑا، وضو کیا اور ان سے پوچھا مانگ، سل، سوال کر۔ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ، میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ شرک ہو گیا، اسأل اللہ نہیں کہا، اور حضور نے بھی سل اللہ نہیں کہا، اللہ سے مانگ، کہا سل، مانگ۔ فرمایا اسألک، اسأل اللہ نہیں، اس لیے کہ جو آگے سوال کا جواب ہے وہ اس کو واضح کرے گا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا گیا۔ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے آپ اپنی جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں، میں وہاں بھی یہی کام کروں، مجھے وہاں بھی خادم رکھ لیں آپ اپنے۔ اب چونکہ جنت حضور کی ہے تو گھر میں گھر والے کی مرضی سے ہی بندہ داخل ہوتا ہے نا استئذان۔ خادم حضور نے چننا ہے تو مرضی حضور کی ہوگی نا، مجھے کون سا چاہیے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ خدمت کے لیے وہ جو جنت کے غلمان ہیں نا، ان کی بجائے آپ مجھے مانگ لیجئے اللہ پاک سے کہ مجھے یہ دے دیں خدمت کے لیے، میں پیش کیا کروں وہاں آپ کی، یہی کام میرا وہاں آپ لگا دیں، یہ ڈیوٹی مجھے بڑی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیر ذالک، کوئی اور نہیں؟ یعنی اب رحمت کا دریا جوش میں ہے، کچھ اور؟ فرمایا ہوا ذاک، اے اللہ کے رسول بس یہی، جنت نہیں مانگی، جنتی تو وہ پہلے تھے نا، کہا مجھے اپنی آزاد جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ کی غلامی چاہیے، میں آپ کی وہاں بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور؟ فرمایا نہیں بس یہی۔ حضور نے فرمایا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، یہ مسلم کی روایت ہے، تم پھر اپنے بارے میں میری مدد کرو تھوڑی سی، ہاتھ تم بھی دلواؤ تھوڑا سا، تم سجدے کثرت سے کرو، اس لیے کہ ہر سجدے کے عوض اللہ پاک بندے کو بلند کرتا ہے۔ من خضع للہ رفعہ، اور جو مقام تم نے مانگا ہے وہ بڑا بلند ہے۔ نبیوں کے امام خاتم الرسل، آپ کی جنت سب سے بلند ہوگی، وہاں پہنچنے کے لیے زیادہ جھکنا پڑے گا، اتنے سجدے کرو، یہ ہے مقام اصل میں سجدے کا۔ عن ابي اسحاق قال قلت للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه اذا سجد فقال بين كفيه، میں نے براء بن عازب سے پوچھا، اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے چہرے مبارک کو کہاں رکھا کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، بین کفی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، ایک رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے غائب ہو گئے، ہاتھ مارا دیکھا نہیں ہے، اور یہ چارپائی پر نہیں تھے، بیڈ کوئی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، نیچے جس کو محمدی بستر لوگ کہتے ہیں وہی بچھا ہوا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا جو دروازہ تھا وہ بیت اللہ کی طرف تھا، قبلے کی طرف تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کہیں سے آئی تو اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، آپ
میں نے دروازہ بجایا جب تو حضور کو پتہ چلا کہ عائشہ آئی ہیں، تو آپ نے نماز میں ہی آگے بڑھ کے وہ کنڈی کھول دی اور پھر اپنی نماز کو کنٹینیو رکھا۔ کہتے ہیں چونکہ قبلے کی طرف ہی دروازہ تھا، لہذا حضور نے قبلے کی طرف، اگر قبلے سے گھوم کے کوئی کام کریں گے تو رخ پھرتے ہی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو فرماتی ہے میں آگے لیٹی ہوتی تھی اسی محمدی بسترے پر، نیچے جو کمبل یا گدا جو بھی بچھا ہوا تھا اس پہ لیٹی ہوتی تھی، اور ہمارے یہاں چراغ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اگر چراغ ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا، یعنی وہ حدیث میں کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمارے یہاں چراغ نہیں ہوتا تھا، اگر چراغ ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آ رہے ہیں، میں خود ہی ٹانگیں سکیڑ لیتی، لیکن چونکہ نظر کچھ نہیں آتا تھا، حضور جب سجدے میں آتے تو اپنے دستے مبارک سے میرے پاؤں کو سکیڑ دیتے، ہاتھ لگاتے، مجھے پتہ چلتا حضور سجدہ کرنے لگے ہیں، میں پاؤں سکیڑ لیتی، اور کس قسم کے حجرے میں ہمارے نبی زندگی گزار کے چلے گئے۔ سجدے کی جگہ نہیں جب تک عائشہ صدیقہ پاؤں نہ پیچھے کریں، اور ہم پھر بھی خودکشیاں کرتے۔ یہ خودکشی کا تعلق غربت کے ساتھ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ۔ یہ جو سٹیٹس ٹی وی والے ہمیں دکھاتے ہیں نا، اس نے بندے مارنے شروع کر دیے۔ لوگ اپنی غربت کو ناپتے ہیں ٹی وی کے ساتھ، لوگ سمجھتے ہیں انسان وہ ہیں جو ٹی وی میں جو ان کا دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں اپنے نبی کی طرف، اللہ پاک پوری کائنات میں اللہ پاک کا سب سے محبوب ہستی، سب سے محبوب ہستی، اس کا حجرہ اتنا ہے، کھڑے ہوں اگر پانی والی چھاگل لٹکائی جائے تو سر کو لگے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گیا ہوں، حفصہ کے اپنی بیٹی کے، میرا سر لگا ہے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے پاؤں سمیٹتے، سجدہ کر لیتے، اٹھتے تو یہ پھر ٹانگیں سیدھی کر، یعنی ڈسٹرب رہتی۔ فرماتے ہیں ایک دن دیکھا میں نے حضور کوئی نہیں ہے، تو میں نے لیٹے لیٹے ہی ٹٹولا کہ کہاں ہے، فَالْتَمَسْتُهُ، میں نے چیک کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، فَوَقَعَتْ يَدَيْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، میرے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پیٹ پہ لگے، یعنی جو اندر کی جگہ ہوتی ہے وائٹ والی نیچے پیچھے، وہ اس پہ میرے ہاتھ لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو۔ وَهُوَ فِي السَّجْدَةِ، وہ سجدے کی حالت میں تھے، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، اور آپ کے پاؤں خوب جمے ہوئے تھے ایسے کر کے، لٹائے ہوئے نہیں تھے، جمے ہوئے تھے ایسے کر کے۔ پاؤں کا بھی سجدہ ہوتا ہے، پاؤں جا کے لیٹ نہیں جاتا کہ اچھا تم سجدہ کر لو میں اتنی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں۔ 7 چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے، وہ آگے ذکر آئے گا اس کو، فرنٹ، وجہ، جبہہ، اور اس میں ماتھا اور ناک دونوں شامل ہیں، پاؤں بھی دو گھٹنے، 2 ہاتھ۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے، اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عائشہ جاگ گئی ہیں، تو آپ کو پتا تھا اب جو میں نے کہنا ہے یہ عائشہ نے امت کو بتانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا عائشہ جاگ گئی ہیں۔ پہلے آپ دل میں پڑھ رہے تھے کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو، دیکھیے کتنا خیال ہے گھر والی کا۔ ایک تو بندہ یہ ہوتا ہے نا کہ چلو میں تو پڑھ رہا ہوں، سوئے یہ بھی کوئی نہ۔ آپ دل میں پڑھ رہے تھے کہ عائشہ ڈسٹرب نہ ہو، جب عائشہ صدیقہ کا ہاتھ لگا آپ کو پتا چلا عائشہ جاگ گئی ہیں، آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ پاک میں تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، ومعافاتک من عقوبتک، اور میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللہ پاک میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، اللہ پاک میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جتنا کہ تعریف کا حق ہے، انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ پاک تو ویسا ہی ہے جیسا تو خود کو خود بیان کرتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کی۔
عن عبداللہ ابن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو ہے وہ گیپ رکھتے، ایسے کر کے تھوڑا سا کھلا رکھتے، اس کو ملا کے نہیں، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تھے اور امام کے دائیں بائیں کوئی نہیں ہوتا، جب آپ صف میں ہوں گے تو آپ کو صف کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ آپ اتنی کنجسٹڈ جگہ پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کونیاں اندر بھی لے کے جانی پڑتی ہیں، ان کو آگے پیچھے کرنا ایڈجسٹیبل ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے تو وہ اپنی بغلوں کی سفیدی دکھانی ہے چاہے اگلے کی گردن میری کونی کے نیچے آئی ہوئی ہو، یہ نہیں کرنا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یعنی جب آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسروں کے حقوق اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی نماز اور آپ کا حق وہیں تک ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ کی آزادی وہیں تک ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ جب میری ناک شروع ہو جائے تو آپ کی آزادی ختم ہو گئی، آپ کہیں میں وہ تھوڑے سے اسٹریچ لے رہا ہوں اگلے کی ناک توڑ دیں، آپ اپنے اسٹریچ کو آپ اسی طریقے سے جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے دوسروں کے حقوق شامل ہو جائیں گے اور اس میں آپ کسی دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ عن وائل ابن حجر، یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے اور یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باری دیکھا ہے، لیکن نماز میں سب سے زیادہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو ہی لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں یمن سے آیا اور میں نے کہا لَأَنظُرَنَّ، میں ضرور دیکھوں گا، چیک کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ تو ان کی ساری توجہ نماز میں یہ رہی کہ حضور سجدہ کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، تشہد کیسے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے کوٹ کی۔ فلما سجد بین کفیہ، پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ یہ مسلم کی روایت۔ عن وائل ابن حجر قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا، سجدے کی طرف آئے آپ قومے سے، تو آپ نے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے رکھے، یعنی ہاتھ آپ گھٹنوں پر لے کر آئے۔ یہ ادب سے بیٹھنے کا طریقہ ہے، اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کہ ہاتھ لٹکے ہوئے ٹھا کر کے گوڈے مارے نیچے کہ جی حضور نے پہلے ٹیکے تھے۔ یعنی آنا ہے جب آپ نے قومے سے تو اتنے ادب اور احترام کے ساتھ آنا ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہوں، گھٹنے پہلے رکھیں اور ہاتھ سلپ کر کے پھر زمین پر لگ جائیں۔ بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اوپر سے جب آتے ہیں تو بازو ایسے لٹکائے ہوئے جیسے بازو کو فالج ہوا ہے دونوں کو، اور ٹھک کر کے گھٹنے ایسے کر کے ماریں گے اور اس کے بعد ہاتھ نیچے کر کے، یہ بڑا بیہودہ بیٹھنا ہے۔ ادب کے ساتھ آپ آئیں اور آ کے پہلے گھٹنے رکھیں، اور چونکہ گھٹنے ہاتھوں کی بنسبت زمین کے زیادہ قریب ہیں، یہ نیچرل بیٹھنا ہے۔ جب آپ بینٹ ہو رہے ہیں تو جو چیز زمین کے زیادہ نزدیک ہوگی پہلے وہی لگے گی نا، تو پہلے گھٹنے لگیں گے۔ وضع رکبتیہ قبل یدیہ واذا نہض، اور جب آپ اٹھے رفع یدیہ قبل رکبتیہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ پہلے اٹھائے گھٹنوں سے، ہاتھ اٹھا کے گھٹنوں پہ رکھے اور گھٹنے پھر اٹھائے، یعنی جس ترتیب سے گئے اسی ترتیب سے ریورس ہوئے، جاتے ہوئے گھٹنے پہلے لگے ہاتھ بعد میں، اٹھتے ہوئے چہرہ اٹھا پھر ہاتھ اٹھے پھر گھٹنے اٹھے۔ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخْذَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہوئے اپنی یہ جو رانے ہیں اور ٹانگیں ان پہ اعتماد کیا، یعنی زور دیا، ان کے بل اٹھے آپ۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنوں کا درد تھا، سب کو پتہ، یہ بہت ساری حدیث میں ہے، آخر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کے لیے لایا گیا تو آپ کے گھٹنے پاؤں لٹک رہے تھے، یعنی اتنا وہ تکلیف تھی۔
تو اس صورت میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ پہلے ہاتھ ٹیک کے پھر گھٹنا، یہ جن کو گھٹنے کا درد ہے پتہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ کیا ترتیب ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ ہاتھ ٹیک کے اور پھر گھٹنے ٹیکتے تھے، اس لیے کہ گھٹنوں پہ درد کی وجہ سے زور نہیں دیا جا سکتا تھا، وہ گھٹنے جھیل نہیں رہے تھے، جیسا کہ آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آئے گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ علی الجبہہ، جبہہ آپ کو پتا ہے فرنٹ کو کہتے ہیں، جبہہ تو شعبیہ جو ہے نیشنل فرنٹ، فرنٹ کا مطلب ہے اگلا پورا حصہ، جبین صرف ماتھے کو کہیں گے جبہہ، تو اس میں ناک کا الگ سے نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ اعضاء 7 ہیں، جیسے آپ نے فرمایا الاذنین من الراس، کان جو ہے یہ سر کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، تو لہذا جب سر کا مسح کرنا تو کان کا مسح بھی اسی کے ساتھ واجب ہو گیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، حضور نے فرمایا سر کی بارڈر جو ہے وہ کانوں سے، کان سر کی بارڈر کے اندر ہیں، الاذنان من الراس، یہ کان بھی سر کا حصہ ہے، لہذا اسی طرح یہ ناک ماتھے کا حصہ ہے، اگر آپ نیچرل سجدہ کریں گے تو ناک آٹومیٹیکلی ٹکے گی۔ والیدین علی الجبہہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، اور اطراف القدمین یعنی انگلیاں جو ہیں وہ سجدے میں لازم ان کی شامل ہونی چاہیے سجدے میں، کہ اتنا آپ دبا کے رکھیں پاؤں کو کہ وہ قبلہ رخ رہے۔ ولا نکفت الثياب والشعر، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، ہم کپڑوں کو نہ چھیڑتے رہے نماز میں اور نہ بالوں کو سنوارتے رہے۔ لے کر دو نماز پڑھنے آتے ہیں، کھڑے ہیں، سلام پھیر کے، چونکہ میں پیچھے کی طرف منہ کرتا ہوں تو بندہ ہے نماز پڑھنے آیا ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کا ہاتھ، یقین کریں اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے سکون، یعنی ایک طرف سے واپس آتا ہے، ابھی بیٹھتا نہیں ہے، کچھ دوسرا یاد آ جاتا ہے، وہ پھر سر ٹوپی صحیح کر کے ایسے کر کے کرتا ہے، پھر ابھی اس کا ہاتھ نیچے نہیں آتا، کچھ شک پڑ جاتا ہے داڑھی کو زیادہ بڑی تو نہیں ہوگی، پھر ایسے کر کے داڑھی کو دیکھتا ہے، پھر ابھی اس کا ہاتھ نیچے نہیں گیا، پیچھے اس کو پسینہ ہے، ادھر بھی اب او خدا کے بندے تم کیا کرنے آئے ہو؟ یہ خشوع کی نماز ہے؟ یہ کسی ہستی کے سامنے تم کھڑے ہو؟ اذکار سجدہ، سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ عن عقبہ بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم، جب فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوا تو حضور نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھ لو۔ فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی سجودکم، تو جب سبحان ربی الاعلی فسبح سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوا تو حضور نے فرمایا اسے تم سجدے میں رکھ۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات، تم میں سے جب کوئی رکوع کرے تو وہ 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، فقد تم رکوعہ، تو اس کا رکوع مکمل ہوا، وذالک ادنی، اور یہ سب سے کم ہے، 3 بار سے رکوع مکمل ہوتا ہے، 3 بار سے پہلے اگر اٹھ گئے تم تو وہ مکمل نہیں۔ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 3 مرات فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، اور اگر وہ سجدے میں جائے تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، وَذَلِكَ أَدْنَىٰ، اور یہ کم سے کم ہے، اس سے کم اگر اس نے رکوع کیا تو وہ رکوع کنسیڈر نہیں ہوگا۔ ہم ایسے کرتے ہوئے میرا حال ایک دفعہ تو ہم رستے میں ہی کہہ لیتے ہیں سبحان ربی العظیم، ایک ہی دفعہ ہم کہتے ہیں، باقی ایک دفعہ اٹھتے اٹھتے کہہ لیتے ہیں، اور وہ رکوع نہیں ہوتا، اور یہ وہ نماز ہے جو لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیام بھی جب آپ کریں، آ کے امام کے ساتھ ملیں
تو کم از کم 3 تسبیحات کے برابر آپ قیام کریں گے تو قیام کنسیڈر ہوگا، اس لیے کہ 3 تسبیحات کے ساتھ رکوع کنسیڈر ہوتا ہے، 3 تسبیحات کے ساتھ سجدہ کنسیڈر ہوتا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ 3 بار کہا فقد تم رکوع، اس کا رکوع پورا ہوا، وذالک ادنی، اور یہ منیمم، ایسے کم تم نہیں کر سکتے۔ تو پھر قیام کوئی غیر اہم نہیں ہے، قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، لہذا قیام میں بھی 3 تسبیحات کی مقدار کھڑا ہونا اصل میں قیام کا کم سے کم حق ہے۔ ہاں اللہ اکبر کر کے ساتھ ہی ڈائیو ماری اور کہ امام کو پکڑ لوں میں، ایسا نہ ہو کہ مجھے 2 منٹ بعد میں ایک اور رکعت پڑھنے میں نہ لگ جائیں، اتنی دیر میں سبزی ختم ہو جائے گی۔ بھائی آپ تسلی کے ساتھ قیام کریں، امام اگر اٹھ کھڑا ہوا ہے رکوع سے تو آپ 1 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے عافیت بخش، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ واجبرنی، میرے دکھوں کا مداو، میری پٹی مرم پٹی کر دیا کر۔ دعا نا واجبر کسرانا، اے اللہ پاک تو ہماری ٹوٹ پھوٹ درست کرتا رہے۔ جبیرہ جو ہے، کہتے ہیں جبیرہ لپیٹی ہوئی ہو تو مسا ہوتا نہیں ہوتا، جبیرہ اصل میں اسی سے وجبرنی سے بنا ہے، پٹی جو آپ نے لپیٹی ہوئی ہو تو یہ ہے وجبرنی، اس لیے کہ انسان پر بڑے بڑے دکھ آتے ہیں اور اللہ پاک کسی کو وہ مرم پٹی کرے تو وہ سہارے جاتے ہیں۔ اور اس دعا میں سب کچھ مانگ لیا، اور ایک روایت میں ورفعنی، مجھے بلند فرما، وہ بھی سارا کچھ۔ اب جب 2 سجدوں کے درمیان آپ یہ مانگیں گے تو صحیح جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ جو ہم اٹھتے ایسے کر کے جناب علی پیچھے ہم نہیں جاتے پورا، اور ایسے کر کے ایک دم سے وہ کوے کی طرح چونک مارتے ہیں ہم، تو اس سے جان چھوٹ جائے گی اور اللہ پاک سے آپ کچھ مانگ بھی لیں گے۔ یہ جو صلاۃ مسیح صلاۃ، ہمارا ٹائم بھی اس میں پورا ہو گیا اب۔ وآخر